السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا نماز کے اندر کتنے واجبات ہوتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے وقت کوئی بھی ایک واجب یا پھر ایک سے زیادہ واجب انجانے میں یا پھر بھول کر کے چھوٹ جاتا ہے تو اب اس کنڈیشن میں سجدہ سہو کرنے سے کیا ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں، یا پھر ہمیں اپنی نماز کو دوبارہ سے مکمل طریقے سے لوٹا کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نماز کے اندر کتنی سنتیں ہوتی ہیں اور نماز کے اندر سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اگر نماز پڑھتے وقت نماز کی سنتوں میں سے کوئی بھی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس سے ہماری نماز میں کیا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، نماز کے اندر سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں جن کا نماز کے اندر کرنا یا پھر پڑھنا سنت ہوتا ہے، نماز کی ان سنتوں پر عمل کرنا ضروری اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی سنتوں میں سے کوئی بھی ایک سنت انجانے میں یا پھر بھول کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کنڈیشن میں نہ تو اس کی نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی اس شخص کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی کوئی بھی سنت جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر کے سنت چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اب رہا سوال یہ کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ نماز کے اندر 23 سنتیں ہیں جن کو ہم یہاں پر ایک ایک کر کے سیریل وائز پڑھیں گے۔ نمبر 1، پانچوں فرض نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کے لیے اور جمعے کے لیے پہلے اذان اور اقامت کہنا۔ نمبر 2، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے نہ تو سختی سے ملائی جائیں اور نہ ہی پوری پھیلائی جائیں، اور ہاتھ اس طرح سے اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہو جائے۔ نمبر 4، امام کا نماز کی سبھی تکبیرات اور سمع اللہ لمن حمیدہ اور سلام کو بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5، مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 6، ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے رکھنا۔ نمبر 7، ثنا پڑھنا۔ نمبر 8، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 9، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 10، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا۔ نمبر 11، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ سے پڑھنا۔ نمبر 12، نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیرات انتقالیہ، اللہ اکبر، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 13، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ نمبر 14، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ نمبر 15، رکوع میں مرد کا دونوں ہاتھوں سے انگلیاں کھول کر دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اور کمر، سر اور سرین کو ایک سیدھ میں رکھنا، اور عورت کا انگلیاں ملا کر صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور کم جھکنا۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو اور پھر پیشانی کو رکھ کر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 17، مرد کا سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے اور کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، اور عورت کا پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو پہلوؤں سے اور کوہنیوں کو زمین سے ملا کر رکھنا اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرنا۔ نمبر 18، دونوں سجدوں کے درمیان اور قعدہ میں مرد کو بائیں پیر پر بیٹھنا اور دایاں پیر کھڑا رکھنا، اور عورت کو دونوں پیر دائیں طرف کو نکال کر سمٹ کر بیٹھنا۔ مرد اور عورت دونوں کا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھنا۔ نمبر 19، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 20،
قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانا۔ نمبر 21 قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 22 قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد قرآن و حدیث سے ثابت کوئی دعا پڑھنا۔ نمبر 23 سلام کے وقت پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ دوستو یہ تھی نماز کی 23 سنتیں جن کو آپ نے ابھی سیریل وائز پڑھا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کی ان ساری سنتوں کو آپ خوب اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں فٹ کر لیں اور خوب اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ نماز کے اندر کن چیزوں کا کرنا سنت ہے اور کن چیزوں کا پڑھنا سنت ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہوتی ہیں اور نماز کے اندر سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور نماز کے اندر نماز کی سنتوں میں سے کوئی بھی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس سے نماز میں کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے، اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔